السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید اللہ لطیف۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحاف ڈیجیٹل نیوز۔ خبروں کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے جڑے رہیے صحاف ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ۔ آج کا موجود ہمارا وہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سسٹم کے بارے میں کہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی میں کہ ایسا کیا ہو رہا جا رہا ہے اور ہم نے جوائن کیا ہے سینئر کرائم رپورٹر ذہیوتی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سسٹم میں ایسا کیا روا دوا ہے؟ اچھا بھائی، دیکھیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اگر آپ بات کی جائے تو اس میں کرپشن کی داستانیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ اس میں ایک طویل عرصے سے چاہے وہ سابقہ دور ہو چاہے وہ موجودہ دور ہو چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اس میں چند ایسے ڈی جیز بھی ہیں جو کہ اب بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ اگر ان کے اثاثہ جات تحقیقاتی ادارے اگر وقت پہ چیک کر لیتے، اگر ان کے ناموں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جاتا تو ان سے بہت کچھ ایسا جو ہے وہ سامنے آ جاتا جو کہ بالکل ایک تہلکہ خیز انکشافات ہوتے وہ سامنے آ جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اسی لیے کہ ان کو جو ہے وہ سیاسی پشپناہی حاصل تھی۔ تحقیقاتی اداروں کی جانب سے ایس بی سی اے کے کرپٹ افسرانوں کے خلاف کیا اب بھی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے؟ بالکل، دیکھیں اس میں جو ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس میں جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ موجودہ حالات دیکھ لیں یا سابقہ ادوار دیکھ لیں، سابقہ حالات دیکھ لیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ تحقیقاتی اداروں کی جانب سے ابھی جو سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ادارہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ ہے، وہ تمام تر ان کی ڈومین میں آتا تھا کہ جب ایس بی سی اے یا کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، ڈی ایم سی، کے ایم سی، ان کے افسران اگر کسی قسم کی کوئی پیٹرنائزنگ کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، شہریوں سے اگر رشوت لیتے تھے تو ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہوتا تھا۔ لیکن شاید اب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کو ایک ڈرائی کلین مشین بنا دیا گیا ہے۔ ڈرائی کلین مشین بنانے کی میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہاں پر تحقیقات کے لیے اپلیکیشن تو دی جاتی ہے کہ بھئی فلاں ایس بی سی اے کے فلاں افسر نے یا فلاں جو ہے وہ بلڈنگ انسپیکٹر نے جو ہے وہ کسی شہری سے رشوت طلب کر لی۔ رشوت طلب کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے غیر قانونی تعمیرات کروانے کا پروانہ بھی جاری کر دیا کہ آپ جو ہے وہ گراؤنڈ پلس 3 بنا لیں یا گراؤنڈ پلس 4 بنا لیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، ڈیمولیشن کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کاسمیٹک کارروائی کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، آپ فی الحال اس کو جتنا جو ہے وہ نقشے کے برخلاف بنا سکتے ہیں آپ بنائیں، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو مطلب ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اب شاید اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ جو ہے وہ ڈرائی کلین مشین کی طرح ہے کہ اگر اس میں کوئی تحقیقات کے لیے درخواست دی جاتی ہے، چاہے وہ ڈی جی ایس بی سی اے کے خلاف ہو، چاہے وہ زونل ڈائریکٹر کے خلاف ہو ان کے ایس بی سی اے کے، چاہے وہ اے ڈی کے خلاف ہو یا ڈپٹی ڈائریکٹر کے خلاف ہو یا ان کے بلڈنگ انسپیکٹر کے خلاف ہو، تو اب تحقیقات کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف اس ڈرائی کلین مشین میں ڈال کے ان کو صاف کر کے واپس سے چھوڑ دیا جاتا ہے، واپس سے ان کو تعینات کر دیا جاتا ہے ان جگہوں پہ۔ ڈی جی ایس بی سی کے خلاف جو کرپشن کے اوپر تحقیقات شروع ہوئی، آخر کیا وجہ بنی جو تحقیقات روک دی گئی؟ دیکھیں اس میں بالکل آپ نے ایک اچھا سوال کیا عبید کہ ڈی جی ایس بی سی اے جو ابھی موجودہ مزمل حسین حالی پوٹو صاحب ہیں، ان کے خلاف ایک بڑا اسکینڈل اور اختیارات سے تجاوز اور کرپشن کی داستان سامنے آنے کے بعد اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ نے جو ہے انہیں طلب کیا تمام تر ریکارڈز اور تمام تر ان کے پیریڈز کے دوران جتنی کراچی کے اندر جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ کی جا رہی تھیں، ان تمام پر جو ہے وہ ان کو طلب کیا تمام تر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ۔ لیکن یہاں بھی وہی بات کروں گا کہ ان کو سیاسی شیلٹر، سیاسی پشت پناہی حاصل ہونے کے بعد اب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کا جو ایک معتبر ادارہ ہے اس کو ڈرائی کلین مشین بنا دیا گیا ہے۔ وہ بالکل وہاں طلب تو ہوئے اور تگڑی سفارشات، سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر ان کو ڈرائی کلین مشین میں ڈال کر کلیئر کرنے کے بعد دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ کام کرنے کا ان کو جو ہے وہ اختیارات مل گئے۔ شہر قائد میں پورشنز کے اوپر بینڈ ہے، کیا اب بھی پورشنز کی تعمیراتی عمل میں لائی جاتی ہے؟ بالکل جو ہے وہ شہر قائد میں جو ہے وہ پورشنز بینڈ ہیں، اور پورشنز کے بعد اگر بات کی جائے تو اب بھی شہر قائد میں دھڑلے سے جو ہے وہ پورشن مافیا جو کہ عطائی بلڈرز ایک
مہم لے کے چلتے ہیں یا ایک سمجھو کہ ان کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں 120 گز کے پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ 4 پورشنز تعمیر کرنے ہیں، اس میں جو ہے وہ ناقص مٹیریل لگانا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی کسی قسم کی SBCA سے NOC نہیں لینی ہے، نہ نقشہ پاس کروانا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کنکریٹ کا جنگل بنانے کے بعد، موت کے محل تیار کرنے کے بعد وہ اب بھی بالکل بیچے جا رہے ہیں۔ وہ ابھی بھی جو ہے وہ گراؤنڈ +2 کی اگر پرمیشن ہے تو 3، 4، 5 اب بھی جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ پوش علاقوں کو دیکھ لیں آپ، یا مطلب صدر کے علاقے میں لانزیریا، بریگیڈ، محمود آباد، طارق روڈ، بلوچ کالونی، تمام تر عطائی بلڈرز جو ہے وہ اب بھی پورشنز تعمیرات دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ CA کے جو افسران ہیں کہ ان کی پشت پناہی حاصل ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں اگر ادارہ جو ہے وہ ان بلڈرز کے، عطائی بلڈرز کے ساتھ اگر ملوث نہ ہو تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب بغیر کسی کی انوالومنٹ کے یا بغیر کسی کے جو ہے وہ سائے تلے سے نکل کے وہ مطلب تعمیرات نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ SBCA کے یعنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو ہے وہ DG صاحب کا بھی کردار ہے، اس میں ان کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ان کے ماتحت زونل ڈائریکٹرز ہیں یا ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں یا ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں، ان تمام کا بالکل بھرپور کردار ہے۔ اسی کی بعد غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ کراچی میں ایک کے بعد ایک بلڈنگ گرنے کے بعد آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے عبید کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نسلہ ٹاور کے بعد پھر کھارا در واقعہ ہو گیا۔ کھارا در کے اندر جو ہے وہ بلڈنگ بالکل زمین بوس ہو گئی۔ کتنے خاندان تھے، کتنے لوگ تھے، کتنے جو ہے وہ معصوم جانیں تھیں جو کہ ضائع ہو چکی ہیں، مطلب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے ان کو جو ہے وہ دعوے کیے گئے کہ آپ کو اس کی جگہ الٹرنیٹ جو ہے وہ دیا جائے گا، آپ کو اس کی جگہ جو ہے وہ تمام تر سہولیات ملیں گی، لیکن میرے خیال سے اب تک تو شاید کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا کہ ان کو جو ہے وہ ان کے فلیٹ زمین بوس ہونے کے بعد کیا پتہ ان کو کوئی فلیٹ دیے گئے ہوں۔ لیکن ایک کے بعد ایک ثانیات یہ صرف غفلت کی باعث ہو رہے ہیں کہ جب تک کہ SBCA یعنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر بھی سیاسی شیلٹر سے جو لگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں DG صاحبان، اور اس کے علاوہ ان کا جو نچلا عملہ ہوتا ہے، جب تک کہ ان کے خلاف کوئی احتسابی عمل شروع نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے وہ تمام تر واقعات کو روکنا میرے خیال سے شاید مشکل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ زیب بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا کہ SBCA کنٹرول اتھارٹی میں جو سسٹم چل رہا ہے، جو پورشنز بنتے ہیں نہیں بنتے، جو انہوں نے پورا بتایا کہ کس طرح سے DG رینجرز کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں جو عمل میں لائی جاتی ہیں۔ تو جی ناظرین، اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنے ہوسٹ کو عبید اللہ عتیق کو اور کیمرہ مین اسامہ عتیق کے ساتھ دیکھتے رہیے صاف ڈیجیٹل نیوز کراچی۔